أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں، جس نشست میں ہر خاص و عام جب ایک سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو دو سوالات بالعموم آیا کرتے ہیں. ایک تو یہ اپنی تباہ حالی کا، اپنی گراوٹ اور بگاڑ کا، امت مسلمہ کی خرابی حالات کا رونا رویا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم تو اس کے باوجود بہرحال اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ کے ماننے والوں کے مقابلے میں نہ ماننے والے ترقی کر رہے ہیں اور اس کے ماننے والے لوگ جو ہیں پیچھے جا رہے ہیں. ان کے لیے تباہیاں ہیں، ان کے لیے خرابیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں جو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دو سوالات عام طور پہ ان کا سامنا ہمیں کرنا ہوتا ہے اور ہم بھی کچھ اس میں بہرحال ہمارا بھی احساس کسی نہ کسی مرحلے میں یہ ہوتا ہے. یہ سوالات آخر پیدا کیوں ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا حل بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اللہ کی ایک سنت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار اور آمادہ نہ ہو جائے اور کچھ عملی اقدام نہ کر بیٹھے. صرف رونا شکایتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں آپس میں کرتے رہنا، اس کے نتیجے میں قوم کی ہمت ٹوٹتی ہے، اس کے اندر بدعملی اور بے عملی عام ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تو وعدہ ان لوگوں سے کیا تھا، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا یہ ان لوگوں سے کیا تھا جو ایمان لے آئے ہیں سوچ سمجھ کر کے، جنہوں نے اسے کامیابی کا راستہ جانا اور اسے قبول کیا، جنہوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا اور اسے سمجھ کر کے مانا اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہوئے. تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے ہیں. ایک تو ایمان وہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں آدمی پیدا ہو گیا، مسلمان ہو گیا، وہ جانتا ہی نہیں کہ خدا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں. خدا کو تو مانتا ہے مگر خدا کی نہیں مانتا، رسول کو بھی مانتا ہے مگر رسول کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے مفادات
اور اس کی اپنی چیزیں جو ہیں اسے اپنی طرف موڑ لیتی ہیں، تو یوں ہی بس ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں سے کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا، اللہ نے ایسے لوگوں سے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے جو سوچ سمجھ کر کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تمام صفات کو سامنے رکھ کر کے ایمان لاتے ہیں، اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان وہ سوچ کر لاتے ہیں کہ ہمارے قائد اور رہنما یہی ہیں، انہی کی قیادت میں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ہدایت بھی فرما دی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا فلسفی ہو، کتنا ہی بڑا مدبر ہو، کتنا ہی بڑا مفکر ہو، لیکن رسول کی صفت اس کے ساتھ نہیں لگی ہوگی۔ رسول کی یہ شان امتیازی ہے کہ یہ اس کی اتباع کی جائے غیر مشروط طریقے پر۔ یہ فرمایا جب رسول کو اس حیثیت سے انسان مانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے تو اس کی رہنمائی کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے، اس کی باتوں کو بھی خاطر میں لاتا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آخرت پر ایمان ہے، آخرت کو یہ سمجھ کر کے کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جس روز کے انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، ظالم کو پکڑا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی گئی ہوگی تو اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی معصیت کی گئی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور اگر انسان پوری زندگی اسی نظریے پر گزارے اور اس کے باوجود اس سے اگر کچھ خامیاں اور کمیاں ہو جائیں تو خود رحمت الہی اس بات کی متقاضی ہوگی کہ اس کی شفاعت کی جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ ایمان اگر اس طرح سے انسان ایمان سمجھ کر کے لاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی زندگی میں عمل بھی آئے گا۔ ایسا مومن نہیں ہوگا کہ وہ مومن بھی ہو اور بے عمل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں اس پر فرمایا گیا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی لگا ہو، اور اس ایمان کی دلیل عمل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان لوگوں کے ایمان کی نفی فرمائی کہ جن کی ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، جس کی ذات سے ان کا پڑوسی دکھی رہتا ہو، وہ خود کھاتے ہوں ان کا پڑوسی بھوکا سو رہتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، زانی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے، یہ اعمال ہے۔ اگر اعمال میں وہ ایمان نہ داخل ہو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں، فقہی اعتبار سے قانونی اعتبار سے تو وہ مومن ہو سکتا ہے، لیکن جو جس زندہ ایمان پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اجر کا، وہ تو اسی پر اجر، اسی پر ہے جو ایمان متحرک ہو، فعال ہو، زندہ ہو اور اپنی منوانے کے لائق ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تو وعدہ انہی لوگوں سے کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے وہ بعد میں آ رہی ہیں باتیں۔ پہلے شرط میں یہ چیز آ گئی کہ اللہ کا وعدہ صرف ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے ہوں سمجھ کر کے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہوں، زندگی کے جن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں دے رکھی ہیں ان پر عمل کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عمل کر کے دکھایا ہو اور زندگی گزاری ہے اور اپنا اسوہ چھوڑا ہے، اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ یہ عمل الصالحات کا لفظ جو ہے اپنے اندر ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے، چاہے وہ عمل عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ عمل معاملات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشی میدان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سیاسی میدان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اپنے داخلی معاملات ہوں یا باہر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو،
سارے اعمال اگر ان کے اندر صالحیت اور صلاحیت پیدا ہوگی تو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر انجام دیے جائیں گے تو اس کے اندر صلاحیت اور صالحیت دونوں پیدا ہوگی. تو یہ فرمایا کہ یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے وعاملوا الصالحات، تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا کس چیز کا؟ پہلا وعدہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا اور یہ موقع دیا کہ وہ زمین کی قیادت اور امامت کر سکیں، تمہیں بھی دیں گے. یہ تمہارا شیرازہ جو بکھرا ہوا ہے، یہ جو تم ادھر ادھر منتشر ہو، تمہارا کوئی وزن نہیں ہے، بے وزن ہو گئے ہو، تمہارے اندر اس وقت وزن پیدا ہوگا جو صحیح معنوں میں فرد اپنی انفرادی حیثیت سے اور ملت اپنی اجتماعی حیثیت سے اپنے ایمان پر غور کرے اور اپنے عمل پہ غور کرے. چنانچہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خود اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر سوچو تم کیا کر رہے ہو. ملت کا رونا مت لو، اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا کر سکتے تھے اور نہیں کیا تم نے. تمہارے اندر کیا صلاحیت اللہ نے دی ہے کرنے کی اور تم نہیں کر رہے ہو. اس پر غور کرو، اس پر سوچو. جب اس طرح سے تم سوچنے لگو گے، غور کرنے لگو گے، تو پھر لوگوں کی گمراہیاں تمہیں اس مصیبت میں نہیں مبتلا کریں گے. یہ فرمایا کہ وعاملوا الصالحات، اگر ایمان اور عمل صالح صحیح شکل میں موجود ہوگا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس چیز کا کہ اللہ تمہیں بھی زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دیتا رہا، اور اس سے پہلے بھی یہی شرط رہی ہے. دوسری چیز کیا ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ دین اللہ کی امانت ہے. اسے اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے. زندگی کے جتنے سارے طریقے اس دنیا میں رائج تھے اس وقت ان پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس دین کو غالب فرما دیا. ایک چیز اس ملت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اور اللہ کے اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے کوشاں ہو، بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے، اسے مقصد بنائے اپنا. چنانچہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھی تمکنت اور قوت عطا فرمائے گا، اسے جما دے گا جس کو تمہارے لیے اس نے پسند فرمایا ہے. استخلاف کا آغاز جو ہوگا وہ اللہ کے دین کی اقامت ہوگی، اس کا تمکن ہوگا، اس کا بول بالا ہوگا اور اس کی آواز دنیا میں گونجے گی، اس کی مانی جائے گی. تو یہ فرمایا کہ دوسرا وعدہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہوگا اور اسے تمکنت حاصل ہو، تمکن حاصل ہوگا. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام حیات ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کہ اللہ کا پسندیدہ ہو. لیکن اگر اللہ کے پسندیدہ دین کی اقامت کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے لوگ کوشاں اگر نہ ہو، لوگ بھاگ دوڑ نہ کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے پھر ایسا وہ رہے گا جو اللہ کا ناپسندیدہ دین ہوگا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت جو ہوگی اس کے پیش نظر یہ بھی چیز ہوگی کہ وہ اللہ کے دین کے تمکن، اس کے غلبے کے لیے کوشاں ہوگی. تو اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ یہ وعدہ بھی پورا ہوگا. پھر اس دونوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. پھر آج جو خوف کی حالت ہے، آج جو خوف و ہراس پایا جاتا ہے،
فرد اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ملت اپنی جگہ پہ پریشان ہے، اور ہر کس و ناکس امت پر اس طرح سے پل پڑا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں ویسے ہی لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج شرق و غرب، شمال اور جنوب، ہر طرف دیکھ لیجئے امت مسلمہ کے اوپر جو کچھ اسے نشانہ بنا کر کے جیسی جیسی کوششیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہیں وہ ہم سب کی نظروں میں ہے۔ تو یہ فرمایا یہ حالت بھی تبدیل ہوگی، یہ حالت بھی تبدیل ہوگی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور امن و شانتی کا دور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا، مکی زندگی کے ابتلا اور آزمائش سے جب لوگ پریشان ہو گئے تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آخر یہ حالات کب تک چلتے رہیں گے؟ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ تو راہ وہ راہ ہے کہ جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، تم جلد باز ہو، ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے جب عورت ذات مدینے سے یمن کا سفر کرے گی اور اس کے ہاتھ پہ سونے کی ڈلی ہوگی، سوائے جانوروں کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہ امن کا ماحول بنے گا۔ لیکن تم جلد باز ہو، اصلا اس راہ میں بڑی ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ دین تو امن کا دین ہے، شانتی کا دین ہے۔ جب تک یہ پوری شکل میں نہ آئے گا، امن و شانتی کا سوچنا، اس کی باتیں کرنا، یہ ہوا میں باتیں ہوں گی۔ تو یہ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے غلام ہوں گے، میری بندگی کرتے ہوں گے، میری رضا کے خواہش مند ہوں گے، طلبگار ہوں گے، اور میری ناراضگی سے بچنے کی فکر مند ہوں گے۔ یعبدوننی، میرے بندے بن کے جئیں گے، میرے جوڑی پر اور میری غلامی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر لی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بندگی، جب عبادت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں 3 مفہوم شامل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس سے بے پناہ محبت ہو، ساری چیزوں سے زیادہ اس سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اور پھر یہ ہے کہ احسان مندی کے بڑے جذبے کے تحت اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تب جا کر کے صحیح معنوں میں بندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعبدوننی، ان تینوں معنوں میں وہ مجھے معبود ماننے والے ہوں گے، اور زندگی کے کسی مرحلے میں کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ میرے صفات میں، نہ میرے اختیارات میں، اور نہیں میرے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، ایک تنبیہ بھی اس میں شامل ہو گئی، اور وہ یہ کہ اگر اس کے باوجود اتنی واضح ہدایات، اتنی واضح چیزوں کے آنے کے باوجود بھی اگر لوگ ناشکری میں مبتلا ہوئے، یا یہ کہ کفران نعمت کے ساتھ ساتھ انکار کی روش پر بھی چلنے لگے، تو صحیح معنوں میں یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ حقوق الہی کا سب سے اکمل اور سب سے زیادہ کامل شکل ہے نماز کی، بندگی رب کی جو سب سے زیادہ کامل شکل ہے وہ نماز کی صورت میں بتائی جاتی ہے، جس میں انسان اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور سجدے میں سر ڈال کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان اپنے سر کو زمین پر رکھ کر کے اعلان کرتا ہے سبحان ربی الاعلی کا۔ تو یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔
پھر ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس میں صلاح کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو کہ جس میں مکمل طور پر جسم اور روح، ذہن اور دماغ ہر حال سے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس لیے کہ صلاح کے معنی توجہ کے بھی ہوتے ہیں. متوجہ ہونا یعنی یہ نماز، آدمی نماز پڑھتا ہو، زبان کچھ کہہ رہی ہے لیکن دماغ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، دل اس کی طرف نہیں متوجہ ہے، اثرات اس کے اوپر نہیں قبول آ رہے ہیں. تو یہ شکل جو ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ بار بار اس کا اعادہ جو ہوتا ہے، بار بار اس کا دہرانا، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان اس بات پر توجہ رکھے کہ نماز کی اصل کیا ہے. نماز کے نتیجے میں توجہ اللہ کی جو چیز مطلوب ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی ہے. پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کا لفظ ہے، یہ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. زکوٰۃ میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندگان خدا کی ضرورتیں پوری ہو، لیکن اس کے لیے اور دوسرے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے. لیکن زکوٰۃ کا لفظ ایسے موقعوں پر عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں وہاں تمہاری خود اپنی ایک ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آئے. مال کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب آئے. یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جو ایمان کا بیج تمہارے دل میں لگا ہے اسے برگبار لانا چاہیے، اسے پھلنا پھولنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے اور فکر مندی ہونی چاہیے. تو گویا کہ اس شخص پر اس کے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ بھی اس لفظ کے بار بار اعادے سے اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ وَيُطِيعُوا اور رسول کی اطاعت کرو. اخیر میں یہ فرمایا اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی رہنمائی، ان کی دی ہوئی ہدایات اور ان کا اسوہ حسنہ ہی تمہارے لیے باعث نجات بھی ہے، باعث ترقی بھی ہے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا مژدہ اسی میں ہے. تو یہ گویا کہ یہ آیتیں ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان اس دنیا میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی اسے پورا فرمائے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. اگر اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ بھی نہیں بدلا کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تو انہی لوگوں کے حالات بدلے گا یا بدلتا ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور صرف آرزویں نہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کے لیے، اور خود متحرک ہوتے ہیں. جو کچھ ان کے بس میں ہے خود سے شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حرکت جو شروع ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہر آدمی اپنے ایمان کو دیکھے، دوسروں کے ایمان کو نہیں، اپنے ایمان کو دیکھے. ابھی تو ہم دوسروں کو ایمان کو دیکھتے ہیں، فلاں مومن ہے کہ نہیں ہے، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں کا ایمان ایسا، اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے. خود انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک مشہور واقعہ ہے حضرت حنظلہ کا، جس میں انہوں نے اپنے ایمان کی کیفیت کو بدلتے جب دیکھا تو کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر اور عمر جیسے انسان بھی اپنے ایمان پر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے رہتے تھے ہمیشہ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ایمان کو دیکھے، اور اگر وہ ایمان کوئی ثمرہ نہیں دے رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، ایمان کے اثرات زندگی میں نہیں محسوس ہو رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے قانونی ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو سود مند ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے. اور اس ایمان میں پختگی جو ہوگی وہ یہ اس طرح سے ہوگی کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کی فکر ہو، اور اللہ کے دین کی اقامت، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشاں ہویا جائے. اسی کے نتیجے میں اللہ اپنے دین کو تمکن عطا فرمائے گا اور یہ خوف کے جو حالات ہیں یہ بدلیں گے اور اللہ کا دین اس دنیا میں غالب آئے گا. اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ فرد اپنی حیثیت سے اور جماعت اپنی حیثیت سے، ملت اپنے حیثیت سے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کوشاں ہو اور اقامت صلاۃ کا نظم قائم ہے.
اور زکوٰۃ کا نظم قائم ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا ہر طرف دورہ ہو جائے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو فرمایا لعلکم ترحمون، ممکن ہے کہ پھر تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے اللہ کی طرف سے. تو رحمت خداوندی کے حاصل کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے. آج امت جس بھور میں پھنسی ہوئی ہے، جن حالات کا مقابلہ ہے، اس کا حل ہے مسلمانوں صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، نہ شرق کے ہاتھ میں نہ غرب کے ہاتھ میں. کسی بھی پارٹی اور جماعت کوئی بھی ہو آپ کے مسئلے کو نہیں حل کر سکتی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے کارساز تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومن ہیں جو مخلص ہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اپنا نہیں. تو اس لیے اللہ کو سے وابستہ ہو اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیسے اس نے اس پاک جگہ پہ اور پاک وقت میں مقدس میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں خود کوشاں ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے، زندوں کو ہدایت عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مسافروں کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ ہدایت سے دور ہیں اللہ انہیں ہدایت سے قریب فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.